امام محمد بن علی ابو جعفر رحمہ اللہ، یہ امام محمد الباقر کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور بلکہ امام زہری کے بھی اساتذہ اکرام میں سے ہیں، اور ان کے ہم عصر بھی ہیں۔ امام زین العابدین کے شاگردوں میں امام زہری بھی ہیں اور امام باقر بھی ہیں، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے براہ راست حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کی پوری تفصیل آتی ہے، اور یہ ان کو ملنے کے لیے گئے تھے امام باقر رحمہ اللہ، اور اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ضعیف بھی ہو گئے تھے اور ان کی نظر بھی چلی گئی تھی۔ جب یہ وہاں گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس احترام کے پیش نظر کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ نے کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ مسند پر بٹھایا، اور پھر ان کے کرتا کی بٹن کھول کر وہاں ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ ان ہاتھوں کو اپنے سینے پر لگایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میرے ہاں جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے ان کو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، نام جب پوچھا کہ میں اسی طرح ہوں محمد علی کا بیٹا اور حسین کا پوتا، تو فرمایا کہ خوش آمدید، پھر بٹھایا، اور پھر یہ سارا عمل کرنے کے بعد فرمایا کہ بیٹے کس طرح آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آپ بیان کیجئے۔ تو کہا آپ بیٹھیے اور میں بیان کروں گا، اور یہ بالاتفاق محدثین کے ہاں، امام مسلم کے ہاں، امام بخاری کے ہاں اور دیگر محدثین کے ہاں یہ حدیث جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح ہے، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بہت ساری حدیثیں امام باقر بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے امام باقر کا تعارف آپ کے سامنے کر دیا کہ پتہ ہو کہ کون ہے۔ شیعہ حضرات اپنے 12 اماموں میں ان کو درج کر دیں، ان کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے اپنے عقائد ہیں، لیکن اہل بیت کے راویوں میں سے، اور یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک اور بڑی بات بتا دوں کہ لو جی یہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت سے روایت نہیں لیتے۔ اللہ کے بندو، تم غور کرو، تم نے اہل بیت کو چھوڑا ہی کب ہے روایت، ان سے روایتیں لینے کے قابل؟ اتنا جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیا ہے، اتنا جھوٹ منسوب کر دیا ہے کہ آدمی روایت بڑے محتاط انداز سے محدثین ان سے لیتے ہیں۔ روایتیں لی ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات بیان نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کل روایات جو حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں وہ 800 سے اوپر ہیں، 900 کے قریب ہیں، اور ان کے اندر ان روایات کے اندر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایتیں بھی مروی۔ آج آپ کا تقریباً درس جو ہے وہ حدیث پہ ہی ہو گیا ہے، اور یہ بھی اچھی معلومات ہوتی ہیں کہ بندے کو جو ہے یہ معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا یہ طوفان کھڑا کیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے روایات نہیں لیتے، اور امام باقر اور امام جعفر صادق اور علی ابن حسین جو ہمارے امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اساتذہ کے استاد ہیں، ان سے روایت نہیں لیتے۔ کیوں نہیں روایت لیتے؟ جو صحیح ہے وہ لیتے ہیں، وہ صحیح ہے وہ لیتے ہیں۔ کیوں پیر صاحب؟ میں آپ کو جاتے ہوئے ایک بات بیان کرتا ہوں، اور آپ لوگ تو کہتے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ علی بن حسین امام زین العابدین رحمہ اللہ کے سامنے سننے والی بات صحیح بخاری میں، ان کے ایک شاگرد نے ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلام آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کو اس کے عضو جو ہے جسم کے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو امام علی ابن حسین رحمہ اللہ نے، امام زین العابدین رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں گا، بیان کرنے والا سچا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ واقعہ تم نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے؟ میں کہا جناب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ فرمایا وہاں پر ان کا ایک غلام تھا، اسے فوراً کہا کہ تم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً امام زین العابدین نے عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کے اوپر کون عمل کر رہا ہے جی؟ اہل بیت۔ کون عمل کر رہا ہے؟ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل صحیح حدیث ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم جتنے فضائل اہل بیت کے ہم الحمدللہ اہل سنت بیان کرتے، کوئی دوسرا کرتا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اتنی روایات ہیں فضائل کی، اگر بیان کرنے جائیں تو لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ اور یہ بتائیے مجھے یہ فضیلت کس نے بیان کی ہے؟ یہ فضیلت کس نے بیان کی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں خود ایک جنازے کے اوپر ملے ان سے، اور ان کے پاؤں کی گرد جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی جنازے کے اوپر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے سے کپڑا اتار کے اس کو جھاڑنا شروع کر دیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا جناب آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جلیل القدر صحابہ میں سے، اور میں میرے پاؤں کی گرد. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تو میں تمہیں محبت کا اظہار کروں گا. اور پھر فرمایا کہ آپ اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھائیں گے؟ تو انہوں نے اٹھایا تو ان کی ناف کے قریب بوسہ دیا اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہاری اس جگہ پہ بوسہ دے دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت کے بارے میں ایسا سوچیں؟ کیوں جی؟ ایک واقعہ آپ کے ایمان میں اضافے کے لیے اور بیان کرتا ہوں. یمن سے جو ہے وہ کپڑے مختلف قسم کے مال غنیمت میں سے آئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے تقسیم کیے، لوگوں نے سلا کے پہن لیے، مسجد کے اندر آئے، بڑی رونق، ہر ایک نے پہنے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے محراب کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور آپ اداس ہیں چہرے سے. کسی نے کہا امیر المومنین دیکھیں مسلمان ماشاءاللہ کتنے خوش ہیں اور آپ غمگین ہیں. فرمایا مجھے اس بات کا غم ہے کہ یہ جو آئے ہیں کپڑے یہ حضرت حسن اور حسین کے پورے نہیں آئے. تو فوراً خط لکھا یمن کے گورنر کو، ان کا ناپ لیا اور کہا کہ ان کے ناپ کے کپڑے بنا کر بھیجو. وہ بنائے، آئے، انہوں نے پہنے، اور مسجد میں جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں آج میں خوش ہوا. یہ تعلق ہے ان کا. کس وجہ سے ہے یہ تعلق؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور تم لوگوں نے جو ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. اور ایک آج کل وہ کیا اس کو میں کہوں، وہ اہل بیت کا نمائندہ بن کے ایسی باتیں کر رہا ہے. اللہ اسے ہدایت دے. کہتا ہے کہ وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، یہ اہل سنت آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو بلا بلا نہ کہو. میرا صحابی جو ہے وہ اگر ایک مد جو خرچ کرے اور تم اس کے مقابلے کے اندر ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر دو، اجر میں برابر نہیں ہو سکتا. آدھی حدیث نہیں بیان کرتے. کیا امام اہل سنت نے، امام مسلم نے اور دیگر محدثین جو ہیں وہ کیا 1200 سال سے یہ اس سے پہلے محدثین حدیث بیان کرتے رہے ہیں؟ وہ آدھی حدیث لکھتے رہے ہیں؟ علماء اکرام اس کو پوری حدیث بیان کرتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کو تکرار ہو گئی کسی بات کے اوپر. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے منہ سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے. اس وقت حضور نے فرمایا ہے خالد میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بات مت کرو. یعنی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف سابقون الاولون المہاجرین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے درجے اور حضرت خالد کے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان فرمایا. یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ حضرت خالد کو صحابہ سے نکال دیا. خالد رضی اللہ عنہ کو کہا ہے کہ آپ اگر اوڑ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھ جو کا اللہ کے راستے میں دے دیں گے، یہ اس سے زیادہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے لیے ان کی قربانی ہے کیا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ، کہاں گئے لوگ قدر کرنے والے آج نیکی کی اور صحابہ کی عظمت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی نیکی جو انہوں نے غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند راتیں گزاری ہیں وہ مجھے دے دی جائیں. میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا. میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. منافع کا سودا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. یہ ہے ایک دوسرے کی قدر، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہنے کی قدر و منزلت. اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہیں، علی رضی اللہ عنہ پیچھے تشریف لائے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کی قسم، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کی قسم
یہ جو شخص میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میری دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو اس کے اعمال کی طرح قبول فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسی وابستگی کا اظہار فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری دلی خواہش ہے کہ میرے اعمال بھی میرے نامہ اعمال میں وہ ہوں جو نامہ اعمال جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے صحابہ کے درمیان؟ کہتے ہیں یہ صحابہ کی فضیلت اور اہل بیت کے تعلقات کو بیان نہیں کرتے۔ کیوں نہیں بیان کرتے؟ جتنے الحمدللہ یہ بیان کرتے ہیں اتنا کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ تو میں نے چند ایک مسئلے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے، اور امام باقر سے یہ روایت، اور میں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 900 کے قریب روایات ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ حدیث کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایات کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں ہے، ضعیف اور صحیح ملا کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت 300 سے زیادہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت 500 یا 600 سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایات 886 کے قریب یا اس سے آگے پیچھے سمجھیے کہ 900 کے قریب ہیں، اور ان کے اندر بھی اقوال کو نکال کر صحیح اور حسن احادیث سکے بند جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ 400 کے قریب۔ یہ بھی محدثین نے بڑی محنت کی ہے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کیا جاتا تو کیا وہ اکٹھی نہ کرتے؟ سب سے زیادہ صحابہ فقہائے صحابہ میں تو آپ تابعین کے اقوال پڑھ لیں، کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کا علم 7 صحابہ میں اکٹھا ہو گیا ہے، اور 7 صحابہ میں کا علم 2 میں اکٹھا ہو گیا ہے، جناب عمر فاروق اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایسی بات کریں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن مسلمان ہونے والوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید ابن حارثہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کا بڑا بہترین حل بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اللہ ان کو انہیں رحمت کرے کہ انہوں نے امت کے اندر اس فساد کو بھی ختم کیا ہے کہ یہ لوگوں نے شخصیت کے اندر آ کے جھگڑے کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا مردوں کے اندر صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان، یہ اصل میں پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے نا سارے، تب یہ جھگڑا چل رہا ہے کون، بعض حدیث کے اندر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی صحیح سند کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ بعض روایات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بعض روایات کے اندر 10 سال، بعض کے اندر 12 سال اور بعضوں کے اندر 16 سال آپ کی عمر آئی ہے۔ تو جو اقبال کیلانی صاحب ہے رحمہ حافظہ اللہ، جنہوں نے یہ حدیث پبلیکیشن والوں نے پوری ایک سیریز لکھی ہے حدیث کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، انہوں نے 16 سال والی عمر کو ترجیح دی۔ تو بہرحال آپ جوانی کے قریب تھے یا جوان ہو چکے تھے، تو نوجوانوں کے اندر یا بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لائے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور مردوں کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الزہرا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور غلاموں کے اندر جو ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 4 صحابہ کرام کے درجات کا کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو یہ سمجھ رہا جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اسلام سے باہر ہے، اور اگر اپنی جہالت کی بنا پر کر رہا ہے تو پھر اپنی جہالت کو درست کرے۔ کیوں پیر صاحب؟ تو امام باقر رحمہ اللہ جو ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رحمہ اللہ سے بہت ساری حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں حج والی حدیث بھی وہ اب آئیے ذرا سورہ یاسین پہ آ جائے۔ فرمایا کہ جو اپنے دل میں سختی پائے وہ پیالے کے اندر زعفران سے سورہ یاسین لکھ کر پی لے تو یہ سختی درست ختم ہو جائے گی۔ امام باقی نے فرمایا کہ اس کا راوی عمر بن ثابت بن ابی المقدام ضعیف ہے، اس لیے قابل استدلال نہیں ہے۔ امام باقر تک اس کی سند درست نہیں ہے۔ 18ویں حدیث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جمعہ کے روز اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور ان کے پاس سورہ یاسین پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو امام بن عدی نے فرمایا یہ حدیث باطل ہے۔ امام دارقطنی نے فرمایا کہ عمر بن زیاد جو ہے یہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، موضوعات میں سے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس روایت کو بعض جگہ پر سہارا دینے کی کوشش کی ہے لیکن سخت ضعیف ہے۔ 19ویں حدیث، امام ابو نصر رحمہ اللہ نے علی بانہ کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے یہاں العظیمہ کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں شریف کہلاتا ہے، اسے پڑھنے والا قیامت کے روز قبیلہ ربیہ و مضر کے لوگوں سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا، اور وہ صورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام ابو نصر نے اس کو لکھنے کے بعد جو ہے وہ حسن قرار دے دیا ہے، حالانکہ اس کی سند جو ہے وہ تلاش کے باوجود بھی نہیں ملی، اور چیز آیا کہ اس کو جو ہے وہ آپ
مقبول یا ثقہ راوی کہیں۔ تو باقی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکیم ترمذی کی النوادر کے اندر یہ روایت اسرم بن حوشب کے حوالے سے ہے، اور وہ سخت کذاب راوی ہے، اور اس کا استاد بقیہ بن ولید جو ہے وہ مدلس ہے۔ اب 20ویں روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسند بزار کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین یاد ہو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کی سند سے امام طبرانی نے یہ جو روایت ہے جو میں نے سورہ یاسین کے بارے میں بتائی ہے، اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور امام طبرانی نے اسی سند سے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سورہ ملک کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہ جو سورہ یاسین والی روایت ہے اس کے اندر ابراہیم بن حکم بن ابان جو ہے یہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 20 مختلف قسم کی روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اب جو خلاصہ ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو نکالا ہے اس خلاصے کو، اور مولانا نے جو خود خلاصہ نکالا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی روایات رکھتا ہوں صحابہ کرام اور تابعین کا عمل جو صحیح ہے۔ اس میں سب سے پہلی روایت ذرا سن لیجئے، وہ روایت ہے جی حضرت غزیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس کو لکھا ہے، اور بالکل یہ صحیح روایت ہے، اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے وہ اپنی اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن الاسناد کہا۔ یہ ذرا سن لیجیے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صفوان بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے استادوں نے بتلایا کہ ہم حضرت غزیف یا حضرت غزیف بن حارث رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت حاضر تھے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو سورہ یاسین پڑھے؟ چنانچہ صالح بن شورح سکونی نے جو ہے جو قریب بیٹھے ہوئے تھے تابعین میں سے، انہوں نے سورۃ یاسین پڑھنے لگے۔ جب 40ویں آیت پر پہنچے تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو ہمارے شیوخ فرماتے تھے کہ جب میت کے پاس یہ صورت پڑھی جائے تو اس سے فوت ہونے والے کے لیے تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو صفوان نے فرمایا، پھر یہی صفوان بن عمر جو حدیث کے راوی ہیں جو اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے مشائخ کے حوالے سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ بن معتمر نے ابن معبد کے پاس جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھی تھی، یعنی ان کی موت کے قریب۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے اس کو بھی امام احمد نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے۔ تو اب ایک تو حدیث ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جو میں نے کہا ہے کہ موقوف ہے اور حکماً مرفوع اور حسن درجے کی ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ حضرت غزیف بن حارث رضی اللہ عنہ کی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، کہ وہ جب موت کے قریب تھے تو انہوں نے کہا میرے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے، تو پڑھی گئی، تو ان کی جو ہے وہ 40ویں آیت پر ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد عیسیٰ بن معتمر نے ابن معبد جو ہیں ان کے پاس سورہ یاسین پڑھی۔ یہ 3 روایتیں ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی روایت جو ہے وہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام عبد الرحمن ابن مہدی جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے آخری لمحات میں ان کے پاس تھا، توجہ ہے جی، تو انہوں نے مجھے سورہ یاسین پڑھنے کو کہا، چنانچہ میں نے سورہ یاسین تلاوت کی اور ادھر صورت مکمل ہوئی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ جو ہے اس کو بھی بالکل سیر کے اندر، یعنی سیر غالباً سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت ہونے والوں کے پاس سورہ یاسین کا پڑھنا سلف سے منقول ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ نے بھی موت کے وقت اپنے بیٹے کو سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح ہی ایک روایت لکھتے ہیں علامہ ابن عبد الحادی المقدسی نے بھی سورہ یاسین کی یہ خصوصیت لکھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے فوت ہونے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک روایت لکھی گئی ہے سیرت ابن حشام کے حوالے سے اور البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات اپنے گھر مبارک سے نکلے تو جو ہے وہ ایک مٹھی مٹی کی لے کر اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے آپ نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مٹھی کفار کی طرف پھینکی اور وہ ان کے سروں پر پڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کی برکت سے ان کو جو ہے وہ اندھا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
توفیق سے اللہ کی مدد سے وہاں سے بالکل جو ہے وہ خیروفیت سے نکل گئے۔ یہ وہ ہیں روایات جن کو کہا جاتا ہے کہ حسن یا صحیح درجے کی ہیں، اور باقی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب ذرا خلاصہ سنیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ سارا لکھنے کے بعد جو خلاصہ نکالا ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں اس صورت کے خصائص میں سے ہے کہ جس مشکل معاملے میں سے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ گویا اس کا فوت ہونے والے کے پاس پڑھنا اس لیے ہے کہ رحمت و برکت کا نزول ہو، تاکہ مرنے والے کی روح نکلنے میں آسانی ہو۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اور مولانا ارشاد صاحب نے جو اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹ لکھا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآنی آیات مبارکہ کے دم کا انسان اور حیوان پر، جس طرح قرآنی آیات مبارکہ کے دم کا انسان اور حیوان پر مؤثر ہونا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اسی طرح سورہ یاسین کا مشکلات میں اور فوت ہونے والے کے قریب پڑھنے میں مؤثر ہونا کوئی بعید نہیں۔ جب جادو کے الٹے سیدھے الفاظ کی تاثیر ہے تو قرآن مجید کی تاثیر کا انکار محض تجدد پسندی اور ضد کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو ترجمہ نہیں جانتے وہ اس کی تلاوت اسی صورت میں مستفید ہو سکتے ہیں جب ان کے سامنے صورت کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یعنی سورہ مبارکہ کی یہ بات جو ہے یہ اس کے برکات میں یہ بات شامل ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کو بعض روایات میں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے قلب القرآن بھی کہا گیا ہے۔ یہ روایات گو فردن کمزور ہیں، تاہم ان کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی اصل ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات سپورٹ کے طور پر رکھتا ہوں کہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس کو صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں حدیث قدسی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جو آدمی جو ہے وہ میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میری اس کے لیے لانے جائیں گا۔ یہ میں نے حدیث پچھلے درس کے اندر بھی بیان کی تھی، اور اس حدیث کو بیان کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری صحیح بخاری میں ایک ہی سند کے ساتھ یہ روایت ہے، اور اس حالت کے اوپر جو ہے وہ جرح ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر 2-2.5 صفحے لکھے ہیں، اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کو بالکل ہی آپ کہہ دیں کہ یہ یعنی ضعف کے بہت آخری درجے میں ہے اور جھوٹی ہے۔ نہیں، ایسا ہوتا تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کبھی صحیح میں نہ لاتے۔ اس کی اصل ہے، اگرچہ اس کو سپورٹ دینے والی جو دوسری روایات ہیں ان میں سے اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی اسی اصول کو جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو قلب القرآن یعنی سورہ یاسین یعنی قرآن مجید کا دل ہے، یہ روایات وہ فردن کمزور ہیں، تاہم ان کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی اصل ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورت کے قلب قرآن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا مدار اور اس کا درست ہونا حشر و نشر کو تسلیم کرنے پر ہے، کہ انسان جو ہے وہ قیامت پر ایمان رکھے۔ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون ہے۔ سورہ یاسین میں حشر و نشر کا ذکر بڑے عمدہ اسلوب میں بیان ہوا ہے، اور یہ قلب کے مشابہ اس طرح ہے کہ انسان کے بدن کی درستی اور اس کا قوام قلب کی بدولت ہے، دل کی بدولت ہے۔ توجہ کریے جی، جب تلک دل قائم ہے بدن انسان بھی قائم ہے اور حیات انسان بھی قائم ہے، اور جب دل فاسد ہو جائے اور اپنی حرکت چھوڑ دے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اس طرح اگر دل میں ایمان کی بہار ہے تو سارے اعضائے اعمال حسنہ کا سارے اعضاء کے اعمال حسنہ کا مظہر بنتے ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مولانا ارشاد صاحب اس کی تفسیر میں امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے نوٹ لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ ایمان میں حشر و نشر کے عقیدے کو بھی یہی اہمیت حاصل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی ابتدا ہی میں ایمانیات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کی صورت ہی میں انسان آخرت کی جواب دہی اور عذاب و دوزخ سے ڈرے گا، اور معصیتوں سے اجتناب کرے گا، اور جنت کی رغبت میں حسنات کی پابندی کرے گا۔ یاسین سورت کو قلب قرآن قرار دینے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیراگراف جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں غالباً امام علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر روح المعانی سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یاسین کو قلب قرآن
قرار دینے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دل حقائق اور پوشیدہ امور کے انکشاف کا محل ہے، اسی طرح قیامت میں بھی امور غیبیہ منکشف ہو جائیں گے، یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ سورہ یاسین میں قیامت پر دلائل ہیں، اس لیے اسے قلب قرآن کہا گیا ہے۔ قلب ہر چیز کا لب اور اس کی اصل ہوتا ہے، باقی اعضاء اس کے مقدمات ہوتے ہیں یا اس کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چل کر آخرت میں کمال حاصل کرے۔ سورہ یاسین میں بھی انہی امور کا ذکر ہے، اس لیے اسے قلب قرآن کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ خلاصہ، وہ سمری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ان روایات کی حیثیت بھی رکھتی ہے جو بڑی مشہور ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ ان میں سے زیادہ تر روایات موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، گھڑی گئی ہیں اور زیادہ تر ضعیف ہیں، اور کچھ روایات ایسی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حسن درجے کی ہے، اور اسی طرح یہ حضرت حذیف یا غزیف بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں بالکل حسن اور صحیح درجے کی ہے، اور اسی طرح تابعین کے بہت سارے اعمال ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی بھی مرنے والے کے پاس جو تکلیف میں ہے، کوئی مریض ہے تکلیف میں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف جو ہے اس کے لیے شاید افاقے کا سبب نہ بنے، تو سورہ یاسین کا پڑھنا اس کے لیے باعث، اس کے نزدیک پڑھنا باعث برکت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے زندگی کے کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ کوئی تنگی یا مشکلات ہیں، وہ صبح کے وقت بھی اس کو پڑھے، اور اس کے بعد رات کے اندر بھی اپنی تلاوت کے اندر اس کو شامل کر دیتا ہے۔ اور جو اس کو کہا گیا ہے آخر کے اندر کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ساری روایات جو ہیں اگرچہ ان کی اسناد ضعیف ہیں، لیکن ان کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل محسوس ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ امت کے بڑے بڑے اکابرین اور سلف نے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اپنے جو ہے وہ تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج کا درس ہم یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے درس کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز یاسین اور والقرآن الحکیم، یعنی کہ یہ حروف مقطعات اور قسموں کے حوالے سے گفتگو کر کے پھر اس کے مضامین شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔